السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو انڈیا کا جو سائبر سیکیورٹی ہے اس پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے بہت بڑے جو ویورشپ والے جو چینلز ہیں وہ بھی ہیکر کے جو زد میں ہیں، اس کے علاوہ ان کا جو دفاعی نظام ہے وہاں بھی ہیکر نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھارت جو کہتا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے میدان میں، آئی ٹی کے میدان میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، آپ اس کی جو ہے نا سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی جو ان سیکیورٹی میں جو کنورٹ ہو رہی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں بھارت کے جو آر ایس ایس کے بھی ایک لیڈر تھا، اور اس کے علاوہ عمر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور باقی لوگوں نے بھی بی جے پی حکومت کو خط لکھا کہ آپ مذاکرات کا جو فورم ہے اس کو بحال کریں پاکستان کے ساتھ، اور وہ امن اور پیس کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے طرف سے جو ہے نا وہ لوگوں نے بھی خطوط لکھے ہیں، لوگوں نے اس پہ جو اپنی رائے دی ہے کہ دونوں ملکوں کو مل کر ایک امن کا راستہ تلاش کرنا چاہیے اور مذاکرات ہونا چاہیے۔ مگر جو بی جے پی کی حکومت اس کو اپنی ہر در میں اسی طرح وہ ڈٹی ہوئی ہے اور باز نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ جنگ کے راستے کو وہ چوز کر رہی ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جو جنوبی ایشیا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے لیے جو ہے یہ خطرات جو ہے نا پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج مجھے اس پروگرام کے لیے، اس موضوع بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا جناب اقبال شاہد صاحب۔ آپ اپنا بھی ایک پروگرام کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا کرنل سیف قریشی صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور ایک منجے ہوئے ایک اینالسٹ بھی ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے سینئر جو لیڈر ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچ، انہوں نے مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے میں کرنل سیف قریشی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ کرنل صاحب، یہ انڈیا میں جو سائبر سیکیورٹی کے جو تحفظات سامنے آئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نیازی صاحب پچھلے جنگ کے دوران میں جب دیکھا کہ بلکہ اس سے پہلے بھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اور دنیا ساری اس کو کنڈیم کر رہی تھی، اور پھر یہ ویو آئی، سندور بند ہماری طرف انہوں نے پلان کر کے لانچ کیا، اس کے ساتھ کنیکٹڈ افیئر تھا ان کا ایران اسرائیل وار کا، پھر وہ فیز ادھر دوسرا لانچ ہوا۔ تو ہم نے ایک P5 کے نام پہ ایک موومنٹ لانچ کی۔ P5 کیا تھی؟ P1 تھی پیس، امن، شیئرڈ امن، دشمن کا بھی امن، ہماری سائڈ پہ بھی امن۔ P2 تھی پروٹیکشن، ڈیفنس، نیشنل سیکیورٹی، ہماری نیشنل سیکیورٹی ہماری حد تک، دشمن کی نیشنل سیکیورٹی اس کی حد تک، اور ایک دوسرے کے کراس بارڈر کسی قسم کی کوئی شرارت، کوئی چلاکی، کوئی ہیرا پھیری، کوئی سائبر اٹیک، کوئی اور چیز ایسی نہیں کی جائے گی جو کہ عوام کی مفاد میں نہ ہو۔ P3 تھی پروگرس، کہ جب یہ دو چیزیں ٹھیک ہوں گی تو دونوں ملک ترقی کریں گے، اور یہ ہم نے گلوبلی کیا۔ ہم ساری دنیا کے ملکوں کو جو کہ آپس میں آمنے سامنے میزائل پھینک رہے تھے، تمام کو میسج دیا کہ میزائل بند کرو اور امن کی طرف آؤ۔ P4 تھی جی پراسپیرٹی، جب پروگرس ہوگی تو خوشحالی بھی آئے گی۔ اور P5 تھی کہ ساری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایلیٹ کلاس تو رول کرتی ہے، وہ جنگیں کرتی ہے، وہ جنگوں کی انڈسٹریاں چلاتی ہے، وہ بہانے ڈھونڈتی ہے ہر جگہ، ایک ملک دوسرا ملک تیسرا ملک، ہر جگہ وہ کسی نہ کسی جگہ یہ ٹھا لگائے رکھتے ہیں تاکہ ان کا اسلحہ بکے، ان کا ایمونیشن بکے، اور دنیا ساری اسی چکر میں رہے بجائے اس کے غریبوں کا حال بہتر۔ اور P5 میں فار پور پیپل آف دی گلوب تھا۔ اس سروے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں 76% دنیا کے تمام ملکوں سے، اسرائیل، انڈیا، USA، ایران، کسی بھی جگہ سے جو رسپانس آیا، ساری دنیا سے آیا، سروے کٹھے ہوئے، 76% عوام نے ووٹ دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے۔ نچوڑ یہ تھا کہ یہ جنگیں جتنی بھی ہیں، جنگیں ساری ایلیٹ کلاس کی، رولنگ کلاس کی، رولرز کی جنگ ہے، اپنے مفاد میں جنگ ہے، اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے جنگ ہے، اپنی کک بیک لینے کے لیے جنگ ہے، اس میں نیشنل انٹرسٹ کا نام دیا جاتا ہے اور سیلف انٹرسٹ پرویل اپان کرتی ہے۔ ردر نیتن یاہو نے 40 سال اس اسرائیلی قوم کو بیوقوف بنایا ہے، صرف ڈیفنس کیبنٹ بنا کے، یہ الیکشن نہیں کرا رہے کہ ڈیفنس کیبنٹ، جب جنگ ہوتی ہے تو نارمل
چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، الیکشن ختم ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی اسٹیٹ ہوتی ہے، موقع ملتا ہے رولر کو کہ وہ جہاں جتنی لمبی جنگ ہو اتنا لمبا ان کا ٹینیور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مودی نے جب بھی اس کا الیکشن پاس آتا ہے یہ اینٹی پاکستان موومنٹ چلا دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اینٹی پاکستان کا بیج ڈالوں گا، ہندوازم کا بیج ڈالوں گا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کروں گا تو ہندوؤں کے ووٹ مل جائے. دونوں چیزوں میں دونوں سائڈ پہ آپ دیکھیں، ادھر مودی کی ادھر نیتنیاہو کی. تو جب یہ سارے فیکٹس فگر آئے تو پھر ہم نے ان کو پبلش کیا، اینالائز کیا، تو پتہ یہ چلا کہ عوام تو کہیں بھی جنگ نہیں مانگتے، عوام تو جنگ سے ٹوٹلی تنگ ہے. وہ تو بیچارے ان کے گھر گر رہے ہیں، ان کی سڑکیں ختم ہو رہی ہیں، فیکٹریاں ختم ہو رہی ہیں، ان کا روزگار جا رہا ہے، ان کو فوڈ کی شارٹیج ہو رہی ہے، جگہ جگہ ان کو موومنٹ کی پریشانی ہے. تو اسی ساری جنگوں کے ماحول سے دنیا تو تنگ ہے. اب یہ جو انہوں نے سائبر والا مسئلہ تب شروع ہوا جب کہ پیس انڈیا اور پاکستان کی پیس کی موومنٹ چلی. یہی P5 جب پہنچی کشمیر میں اور انڈیا میں تو لوگوں نے ادھر ان کو بی جے پی کو کہنا شروع کر دیا. بی جے پی کے اپنے کچھ لیڈر یہ کہنا شروع ہو گیا کہ پاکستان سے بات چیت کریں. یہ بلی ان کو یہ پڑی ہے کہ پاکستان سے پیس کی بات کیوں نہیں کی ہے. انہوں نے اسی وقت یہ معاملہ سائبر اٹیک والا شروع کر دیا. یہ سائبر اٹیک ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی جو دنیا کی بہت آگے جا چکی ہے. آج تو یہ کمیونیکیشن ایک دوسرے کی ڈسٹرب کر رہے ہیں، ٹی وی اسٹیشن اور ان کی نشریات یہ جیم کر رہے ہیں یا ان کو ہائی جیک کر. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا سارا سسٹم جتنا بجلی کا، پانی کا، گورننس کا، ان کی شناختی کوئی چیز ان کی ڈیفینس ہو گیا، بینک ہو گیا، ڈیفینس ہو گیا، بینک ہو گیا، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوگی، جی کوئی چیز نہیں، یہ ٹوٹل کولیپس ہو جائیں گے. اس طرف نہ جائیں. نقصان کن کا ہوگا؟ غریب عوام کا ہوگا. غریب عوام کو خدا کا خوف کریں. وہ تو پہلے بیچارے پسے ہوئے ہیں، ان کو وہ تو کئی سالوں سے ان جنگوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ایک سیکٹر میں، کبھی دوسرے، کبھی اس بہانے سے آپ کا پیٹرولیم اوپر چلے جاتا ہے، پیٹرولیم جاتا ہے، ساری چیزوں میں مہنگائی ہو جاتی ہے. تو کدھر چن کے ان کو بیچاروں کو شکار کر کے مار رہے ہیں. امن کی بات کریں. مودی کو الٹیمیٹلی امن کی طرف آنا پڑے گا. جتنی چلاکی ہوشیاری ہے بی جے پی کی ساری نکل جائے گی. جی ٹھیک. اچھا فرید احمد پراچا صاحب، یہ جس طرح کرنل سیف صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم 5P کی بات کرتے ہیں اور اس میں کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ RSS کے کچھ لوگ ہیں ہو گئے اور آزاد جموں و کشمیر کے لوگ، اس کے علاوہ کچھ جو بی جے پی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات جو ہے اس کو ریسٹور ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ. تو کیا یہ جو مودی ہے یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ مذاکرات سے کیوں بھاگنا چاہتا ہے؟ اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں دونوں چیزوں کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ بات کروں گا. کرنل صاحب کی بات کو بھی اور جو بحثیت میں یہ مجھے بھی ملا تھا، یہ جو کچھ موو ہو رہی ہے یہ 117 افراد کی، اور میں نے بھی یہ اس میں سارا پڑھا تھا مسودہ، اور میں نے یہ کہا تھا کہ محض امن کی خواہش کرنا یہ تو ایک بڑا فلسفہ ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اب یہاں پر غریب کا نقصان ہو رہا ہے. بلا شبہ یہ باتیں بڑی دلکش ہیں، لیکن 5 اگست 2019 کی صورتحال پر کشمیر کو بحال کیے بغیر محض لفظ لکھ دیا کہ کشمیر کو بھی مشترکہ ایجنڈے کے اندر شامل کر دیا جائے اور اس پر مذاکرات کر دیے جائیں. تو مذاکرات کی وہ ٹیبل کے جس پر کشمیر ہے، بھارت کشمیر کو متنازع تسلیم ہی نہ کرے، اور پھر آپ ایک ایسی دستاویز بنا کے اور اس کو دونوں ملکوں کے لوگوں کی امن کی خواہش کے نام پر اس کو کر دیں تو ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ایک اچھی موو ہے، لیکن کیا اتنی بات کافی ہے؟ اتنی بات بھی بھارت میں ہضم نہیں ہوئی، اور سائبر کرائم ہو رہے ہیں وہاں. جو کچھ بھی ذہنیت بنا دی ہے مودی نے، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ٹھیک ہے، کرنل صاحب نے بھی اس کو کہا ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں، بی جے پی جو ہے وہ RSS کا ایک جو سیاسی ونگ ہے،
اور اس لحاظ سے اس کا پورا ایجنڈا جو ہے وہ ہندوتوا ہے. انہوں نے اس کا کوئی چھپایا نہیں ہے. وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں اور ان کے نقطۂ نظر سے مسلمان اور کرسچین یہ غیر ملکی ہیں اور ان کو محکوم بن کے رہنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر ان کا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ بھارت سیکولر ملک نہیں ہے. بھارت جو ہے وہ ایک ہندو ریاست ہے اور برابر کے حقوق مسلمانوں کو اور کرسچین کو برابر کے حقوق نہیں دیے جا سکتے. اب محض امن کا ایک جھنڈا لہرا دینا اور اس طرح کے کھلے خط لکھ دینے اور اس کے بارے میں یہ پھر یہ بات کر دینا کہ ملکوں کے نقصان ہو رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں، یہ ملکوں کے نقصان مودی جیسی ذہنیت کے اور اس جیسے جنگی جنون اور طبلِ جنگ بجانے والوں کو کہ جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے. اور یہی عموماً بات یہی ہوتی ہے کہ طاقت کا جواب طاقت سے دینے سے ہی جو ہے وہ امن قائم ہوتا ہے. امن جو ہے وہ صرف کسی تقریر سے اور کسی اپیل سے امن قائم نہیں ہوتا. بھارت جو ہے وہ 10 مئی جیسے ان جواب کے ساتھ بھارت کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اور مودی کی ذہنیت کو اس سے روکا جا سکتا ہے. اور جو کچھ وہ سائبر کی آپ نے بات کی ہے تو وہ دیکھ چکے ہیں پاکستان کی صلاحیت کو. سائبر کے میدان کے اندر ہر چیز جام ہو کے رہ گئی اور جس طرح سے ان کو بھارت تو بالکل ہے یعنی معلوم ہوا کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ کھلونے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں وہ ٹھیک ہے کہ وہاں تو اروندھتی رائے نے وہاں کے کتنے ہی جو ہے وہ سابق ان کے آرمی جرنیل آرمی چیف لکھ چکے ہیں کہ آپ جنگ لڑ کے کشمیریوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہاں اس کے جنگی جنون کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اس پہ جو بھی موو کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے اس پہ دستخط نہیں کی ہے اور میں نے کہا کہ بھئی اس طرح کی رحم کی اپیلوں سے امن قائم نہیں ہوتا. امن قائم کرنے کے لیے ٹھوس دلیلوں سے امن قائم ہوتا ہے. میں دوبارہ آتا ہوں سر. اقبال شاہد صاحب دونوں آپ نے پینلسٹ کی بات سنی ہے. میرا سوال آپ پہ یہ ہے کہ 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات نے امن اپیل پر یہ خطوط لکھے ہیں بی جے پی اور بھارتی شدت پرست حلقوں کی جو اس پہ شدید تنقید ہوئی ہے. میاں جو ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ میرے خیال میں سیکنڈری چیز ہے. پرائمری چیز یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کو ایک جگہ پہ ایک کنسنسس جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے. جب یہ ہو جائیں گے پھر وہ سی ٹو کنٹری ٹو کنٹری ہے نا کہ اس میں پھر آپ اپنے جو ہے نا جو شرائط ہے کنٹری سامنے رکھیں گے، پھر وہاں پہ جو مذاکرات کو فائنلائز کیا جائے گا. امن پیس کی بات کر رہا ہوں. اور جس طرح بریگیڈیئر سیف صاحب نے فرمایا کہ 5P، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دونوں ملکوں کی پراسپیرٹی لانی چاہیے، پاورٹی کو ختم کرنا چاہیے. آپ اس کو کس لینس دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کا؟ بہت شکریہ. اصل میں دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں جو آپ نے بھی سب سے پہلے تو یہ اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو لیٹر لکھے گئے ہیں ہر انڈیا میں کوئی آدمی رہتا ہو جس کے مسائل ہیں بے روزگاری میں، بھوک ننگ میں، یعنی غربت میں، وجہ یہی ہو کہ جنگ ہے دو ملکوں کے درمیان. وہ ہماری بھی یہی المیہ ہو اور عوام تو پھر سوچتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کون سی بات ہے کہ دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تجارت نہیں کر سکتے. صدیاں کٹھے رہے ہیں. بالکل صحیح. اب بات یہ اس پر بات کرنا مشکل تو خیر بہت ہے، یہ آسان نہیں ہے. یعنی نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو اور بھی بات مشکل ہے. کئی دفعہ ایسے فورم بنے، امن کی آشا بنے، جو بھی بنے. اچھا لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی جو اس طرح کے امن کے دائی یا کچھ ہلکی پھلکی کوشش کی. پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے متعلق خوش فہمی میں تو رہا جا سکتا ہے کہ ان کی بات، ان کے جذبات، ان کے احساسات ایک ہی جگہ رہنے والے اس طرح کا اگر سوچتے ہیں تو کوئی عمل درآمد ہو جائے گا. وجہ کوئی بھی ہو، یعنی چلو یہاں بیٹھ کے ہم ان کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، ہندوتوا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں. سب کانٹیننٹ تو بڑے سال رہا نا، یہ تو 3 ملک تو رہے، ایسی بات تو نہیں ہے.
اب صورتحال یہ ہے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنے مفادات ہوتے ہیں. ان کا ایک یہیں واجپئی بس پر بیٹھ کے آیا تھا نا, یہیں کے مینار پاکستان پر کھڑا ہوا تھا نا, تو پھر جلوس تو نکلے تھے اس کے خلاف. صحیح. ایک موقع تو تھا. وجہ یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹیوں نے اپنا وجود بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے, وہ یہ مخالفت ہے. اس طرح انڈیا میں جو بی جے پی ہے ان کا جو منشور ہے وہ پاکستان کے خلاف مخالفت ہے. ہندوتوا کو یعنی ایکسٹینڈ کرنا ہے, پورا مہابھارت بنانا ہے, اس سے وہ ووٹ لیتے ہیں. عوام ریلیونٹ نہیں ہے, عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ کاش کوئی صورت نکلے. اب دونوں ممالک جو جنگی یعنی ایک جنون میں اربوں خربوں ڈالر جو خرچ کرتے ہیں, مجھے بتائیے عوام کی فلاح بہبود کے لیے خرچ نہیں کیے جا سکتے. اب پھر جب جنگ ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اب انڈیا کیا کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ہم تو خیر سوئے ہوئے, ہم نے تو انڈس ٹریٹی کا پرسوں اجلاس ہوا ہے, تو اس میں ہم نے کہا جی ہم تو آخری جب وہ ایسی بات ہوگی تو ہم اڑا دیں گے. چلو اڑا دیں بھائی, لیکن بات نہیں کرنی, ہم نے بات کرنی نہیں. ہم نے اب ستلج کے اوپر بھی ہائیڈرو پاور وہ لگا رہے ہیں. چناب راوی تو پہلے سے ہم نے ان کو دے دیا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا, جب انڈس ٹریٹی بنی تھی تو ہم نے ڈیم بنانے تھے, ہم نے نہیں بنائے, لیکن صرف یہ ہے کہ وہ بات کریں گے کہ اگر بند کریں گے ہم بم سے اڑا دیں گے. لیکن وجہ یہ ہے کب تک, آخر کبھی نہ کبھی سوچنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے سائنس جتنی تیزی سے آگے ترقی کر رہی ہے, جس طرح ابھی سائبر کرائم کی بات ہو رہی ہے, دنیا بلکہ مور دین 50% سائبر کرائم پہ چلی گئی. اس کے بعد لیزر ٹیکنالوجی ہے. اب جب ہم مثال دیتے ہیں کہ S-400 جب جیم ہوا تو رافیل گرے اور ان کی مشنری بالکل کھلونے بن کے رہ گئی, اس سے آگے بات چلے گی. اسی وقت ایران جنگ میں اس ایلیمنٹ کا ٹچ کیا گیا کہ جو جیم کرتا ہے, یعنی پہلے تو جیم کرنے والے کا نہیں پتا تھا, وہ باہر آ چکا تھا, چائنا نے جو بھی اس میں استعمال کیا ہم نے. تو وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایران جنگ میں وہ جو 400 کو جیم کرنے والا انسٹرومنٹ تھا, اس پر بھی بات چلی گئی کہ وہ کیسے, اس کو کیسے پکڑا جائے. اب اس سے بات شاید آگے ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں, ظاہر بات تو یہاں کرنی اس لیے ضروری ہے کہ انڈیا کا جو آئی ٹی سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین سسٹم ہے. ان کے بقول آئی ٹی ٹیکنالوجی واقعی دنیا کے ہر فورم پہ ایم ڈی سی او لگے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت تو سائنس کسی کی اجارہ داری نہیں, کہ ہمارا اپنا لڑکا $60 بلین پر معاہدہ کر چکا ہے کراچی کا. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ڈیفینس ہے, یعنی جو ان کا سیکٹر ہے, اس پر بڑے کوشچن ارائز ہوئے ہیں. پچھلے دن ان کی کانفرنس ہوئی ہے ڈیفینس کمیٹی کی, کہ امریکہ میں بھی یعنی سائبر جو ہے اٹیک ہوئے ہیں. اب یہ کسی کی میراث تو ہے نہیں, تو ظاہر ہے کہ اب اس بات پر پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا. اور اگر ہم ڈائیورٹ کرنا چاہیں اس کو, زیادہ ہم انڈیا کی بات کریں کہ وہ یہ ہیں وہ ہے, تو شاید وہی چاہتے ہوں, وہ یہی چاہتے ہوں کہ ہم پروگرام کر کے ایسی باتیں کریں کہ جس طرح ہم نے کیا ہے. ہم نے تو نہیں کیا, یعنی ان کے اور بھی بڑے دشمن ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جتنی آپ مرضی باتیں کر لیں, امن کا کوئی متبادل نہیں ہے. پاکستان اس وقت افغانستان میں پھنسا ہوا ہے, اور جو ہم نے یعنی پیس ایکارڈ کے طور پر خدمات انجام دی ہیں, جس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے, میں فخر بھی ہے. لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں اس کی ہم نے پرائس بھی تو پے کرنی ہے نا. وجہ یہ کہ اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ اس بات کو کوئی اچھا تو نہیں سمجھ رہے. ابھی تو سندور آپ کا ابھی بند ہم نہیں کروا سکے. جو ہمارا دوست ہے صدر اپنا جو امریکن صدر ٹرمپ ہے, وہ کہتا ہے میں بٹھاؤں گا. انہوں نے تو انڈیا کو ریسکیو کیا, جس طرح اب ہم نے امریکہ کو ریسکیو کیا. ہم نے ایران کو ریسکیو کم کیا, امریکہ کو ریسکیو زیادہ کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک سندور 2 وہ لے کے پھر رہے ہیں, پانی وہ بند کر رہے ہیں, ڈیم بنا رہے ہیں, وہ بات رکی نہیں, فضا کی بند ہے, بات چیت ہو نہیں رہی. تو مسئلہ بات آگے کیسے بڑھی ہے؟ جب ہم پوری دنیا کی صلح کروا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ پاس سے ابھی ہم نے کوئی چیز نہیں لے سکے. افغانستان اسی طرح ہم کہاں کامیاب ہیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح نا. اب پاکستانی عوام جو ہے, جس کو ہم عوام کہتے ہیں 25-26 کروڑ روپیہ, جو 25-26 یعنی لوگ کہتے ہیں, ان کی رائے اور انڈیا کے امن پسندوں کی رائے میٹر نہیں کرے گی جب تک دونوں ملکوں کے قائدین یا مثلاً جو ویسٹ انٹرسٹ ہے اس پر کام نہیں کیا جائے گا. بلیم گیم تو وہ بھی ہم پر لگاتے ہیں, ہم بھی لگے رہیں گے. جی ٹھیک. کرنل سیف صاحب, جس طرح اقبال شاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا وہ ساری سائبر کرائم مور دین 50% وہ سارے اپنے معاملات لے کے, چاہے ڈیفینس ہے, بینکنگ ہے, جو بھی ہے اس وقت, بلکہ دنیا کا جو ویسٹرن کنٹری, جو سویلائز کنٹریز ہیں, جو آئی ٹی میں سب سے آگے ہیں, وہ تو 100% اس پہ چلے گئے ہیں. تو دیکھیں یہ راک ایک سابقہ چیف ایس کے دولت,
وہ بھی ایک توانا آواز ہے, اس نے بھی مذاکرات کی بات کی. اس کے علاوہ آر ایس ایس کا ایک لیڈر مادوگو اس قسم کا نام تھا, میں دیکھ رہا تھا, ڈان نیوز پڑھ رہا تھا, اس میں اس کا ذکر ہوا کہ اس نے بھی خط لکھا, اس نے بھی امن کی بات کی, اس نے بھی مذاکرات کی بات کی. مگر ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے, بی جے پی کی جو حکومت ہے, جس کو مودی جو ہے وہ کر رہا ہے, اس کے ارادے کچھ اور تو نہیں ہے صندوق 2 کے, جس طرح اقبال شاہد صاحب کہہ رہے ہیں, اور ہماری تیاری کیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ جو فرید پراچا صاحب کہہ رہے ہیں, ہم 100% ان سے ایگری کرتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں. جہاں تک ہماری ڈیفنس کیپیبلٹی کا تعلق ہے یا انڈیا کو سبق سکھانے کا تعلق ہے, اس میں تو ہم ہر وقت اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم انڈیا سے ہر ٹیکنالوجی میں آگے بہتر ہوں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارا ہر شعبہ جو ہے, باوجود اس کے کم وسائل ہونے کے اور سائز چھوٹا ہونے کے, ہمیں اتنی ہی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اپنے سے 5 گنا بڑے کو ہم نے 5 گنا جلدی ٹائم میں فارغ کرنا ہے, تاکہ کسی بھی طریقے سے ہماری ڈیفنس کو متاثر نہ کر سکے. صحیح, یہ بات ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فرید پراچا صاحب کو ہم گارنٹی دینا چاہتے ہیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو بھیک مانگنے گئے ہیں امن کی. نہ, ہمیں امن کی آشا کی نہیں, ہمیں تو گلوبل ساری دنیا میں امن چاہیے. یہ عوام کی رائے ہے. لوگ جو غریب ہیں وہ 76% لوگ کسی ملک میں, اسرائیل میں, انڈیا میں, امریکہ میں, کسی جگہ بیٹھے ہوئے کوئی جنگ نہیں چاہتا. آپ کے اپنے ملک میں بھی 76% امن چاہتے ہیں. جتنا 78 سال سے دہشت گردی ہم نے بھگتی ہے, جتنی جنگیں ہم نے لڑی ہیں, جو آج تک جوانوں کا ہم خون شہیدوں کا دے رہے ہیں, وہ بھی ایک دنیا میں مثال ہے. جتنے شہداء ہر مہینے میں پاکستان کے شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی ریکارڈ ہے کہ دنیا میں کسی فورس کے نہیں ہو رہے. ادھر تو کسی کے 6 بندے مر جائیں تو سوگ پڑ جاتا ہے پورے امریکہ میں. تو ہم تو ہر ہفتے قربانیاں دیتے ہیں, ہم وہ فوج ہیں. اور ہمیں کبھی ہمارے علاقے میں, کسی جگہ میں, کسی خاندان میں کبھی کس نے اف نہیں کیا. سینہ تان کے اور اب پاکستان کے ٹریڈیشنز کو قائم رکھتے ہوئے جہاد کی سپرٹ کے ساتھ پاکستان افواج لڑ رہی ہیں. اس میں کمی نہیں آئے گی. ہم نہیں, یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں امن اس لیے مل جائے کہ ہم ان کی پھینٹی نہیں لگا سکتے یا کوئی کمزور. نو, نتھنگ. باقی رہ گیا دوسری بات. دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک منشور, ایک موقف ہوتا ہے. سرکار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے. اور سرکار میں ہی اور پولیٹیکل پارٹیز میں ہی نیتن یاہو بھی پیدا ہوتے ہیں. اسی میں سے مودی نکلتے ہیں, اسی میں سے بی جے پی نکلتی ہے, اسی میں سے سب کچھ. یہ سارے سانپ کٹھے ہو کے تو افغانستان میں, تینوں سانپ کٹھے ہو کے افغانستان میں اگلی فیز صندوق کی 2 اور 3 پلان کر رہے ہیں ہمارے خلاف, پاکستان کے خلاف اور ایران کے خلاف. اور افغانستان ان سے پیسے بھی لے رہا ہے, اسلحہ بھی لے رہا ہے, بندے بھی بھرتی کر رہا ہے, بٹالین پہ بٹالین. کائنڈلی آنکھیں کھول کے حالات کو دیکھیے کہ ہم ویسٹ سے بھی, ایسٹ سے بھی, دونوں سائڈ سے ہمیں دشمن وہی ہے, اور دشمن ہمیں ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں, ورلڈ وار 2, ورلڈ وار 1 اور ساری دنیا کی جنگیں آخر کار ٹیبل پہ اور امن پہ ختم ہوتی ہیں. جی ٹھیک. وہ دنیا کی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جو امن پہ ختم نہ ہوتی ہو. جی ٹھیک, جی ٹھیک. اور جلدی امن کے اوپر آپ لوگ آ جائیں تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے, اور نقصان سے بچ جائیں گے. ان کو تو کھانے کو, ان کے ریزروائر کو, ان کی زراعت کو, ان کے تو زراعت کی جو چیزیں اور کسان کو وہ واپس نہیں مل رہی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے تو اکانومی کو بھی ساتھ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کدھر کر. جی, میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب جو ایک دانشور بھی ہیں, میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے جس نے بھی لیا ہے, سینٹر فار یہ پیس اینڈ پروگریس. انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی ہے. آپ کی بات جو ہے نا, آپ نے وہ ثانوی بات کو جو زیادہ زور دیا ہے آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں. میری گزارش اتنی ہے کہ یہ پرائمری چیزیں تھیں کہ سی ٹو سی, بعد میں آئیں گے, پہلے پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ یا کلوز کنٹیکٹ میں لا کے ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا تاکہ یہ
ایک توانا آواز، ایک اوپینین، اسٹیبلش اوپینین جو ہے نا، یہ سپلٹ کرے تھرو اور بوتھ دا کنٹری، اور لوگ جب سارے پریشرائز کریں گے تو ریاستی جو حکومتیں ہیں وہ دونوں پھر آ کے مذاکرات کے ٹیبل بیٹھیں گے. کیا یہ درست نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ کو دستخط کرنے چاہیے تھے. میرا یہ اپنا ایک نقطہ نظر ہے معذرت کے ساتھ. اچھا میری گزارش ہے کہ میری بات کو کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی جنگ چاہتے ہیں اور کوئی امن کے مخالف ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی دنیا کے اندر امن کا مخالف نہیں ہو سکتا، اور جماعت اسلامی یا اسلام کو ماننے والے، اسلام تو کا لغوی معنی ہی سلامتی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک کے اندر 28 غزوات اور 55 سرایہ ہوئے ہیں، اور کل 1000 افراد کا دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا ہے. اس لیے میں یعنی اس فلسفے پہ بات کروں تو بہت زیادہ کر سکتا ہوں. ٹھیک. یہ جو تجویز آئی ہے، یہ سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس انڈیا کی طرف سے تجویز آئی ہے. اس سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان 132 مرتبہ مذاکرات کی میز بچ چکی ہے. میں اور آپ اور کرنل صاحب اور جتنے بھی ہمارے اس وقت ہم سب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، مقبوضہ کشمیر سے تعلق نہیں رکھتے. ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ جن حالات سے مقبوضہ کشمیر والے گزر رہے ہیں. اور میں نے خاص طور پر یہ بات کی تھی کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے اس کی پوری صورتحال کو بدل دیا، اور ہم نے عملاً ایک طرح سے اس کو تسلیم کر لیا اس مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، کہ جو کہتے تھے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان. اور ہم یہ امن کی باتیں اس طرح کی کر کے کیا اس طرف جانا چاہتے ہیں، یا عملاً وہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اور آزاد کشمیر پاکستان کا. اگر اتنی ساری جنگیں لڑنے کے بعد ہم نے امن کے نام پر اسی طرف پہنچنا ہے اور مقبوضہ کشمیر والوں کو ان کے ہی حوالے کر دینا ہے، اور وہ جہاں پر 8 لاکھ بھارتی فوج موجود ہے اور بدترین مظالم کر رہی ہے، تو ہم ان کو بھی تو سوچیں. اور ان کو ہم نے جس طرح سے کی صورتحال میں ہم نے ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں جی امن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کون امن کا مخالف ہے؟ لیکن یہ کہ صرف اتنا، اور ہمارے دریا سارے ادھر سے آتے ہیں، قائد اعظم نے اسے شاہراہ قرار دیا ہے، اور پھر ہم نے اس ساری بات جو ہے، اس ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم صرف اس بات پہ کہ جناب امن ہونا چاہیے. اور یہ کہ کون امن نہیں چاہتا، یہاں کس طرح سے کون کہتا ہے کہ جی یہ علاقے پروگرس نہ کریں؟ کیا ہم پانی کے بغیر پروگرس کر لیں گے؟ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. تو اس لیے مطلب تحمل کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے. اور بھارت تو جو ہے وہ جس طرح کا آبی جارحیت کر رہا ہے اور جس طرح کی وہاں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے کر رہے ہیں، تو محض ایک اس طرح سے میں نے تو پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی جس میں بھارت کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو اس میں جو ہاتھ وہ ہماری طرف آپ بڑھا رہے ہیں آگے، وہ تو بے گناہ کشمیریوں کے خون سے آلودہ ہے. آپ اس طرح سے مطلب ہم جو ہے وہ امن محض بھارت کے اندر ہی بڑی آوازیں اٹھتی ہیں بھارت کے خلاف، کہ آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے، تو بھارت نے تو سارے اپنی جتنے ارد گرد کے اس کے ساتھ ہیں، وہ تو نیپال کے ساتھ، باقی جس طرح سے وہ کر رہا ہے، اس کے اپنے اندر جو ہے وہ جس طرح سے اس نے بابری مسجد یا گولڈن ٹیمپل یا 200 گرجا
اس کی پوری ایک تاریخ اس سے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آؤں گا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں اقبال شاہد صاحب آپ کے پاس میرا یہی سوال ہے جو فرید پراچا صاحب کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پبلک ہے، جو لوگ ہیں دونوں سائڈ، ان پر ایسا مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ وہ فیصلہ لیں. انہوں نے تو مائنڈ میک کرنا ہے نا، ایک اپنی توانا آواز دینی ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئیں گے. اسٹے ود اس.